شادی کے بعد میرے شوہر بیرون ملک نوکری کے لیے چلے گئے تھے۔ میں گھر پر سارا دن بور ہوتی۔ میری نند مجھے کمرے سے باہر نہ نکلنے دیتی تھی۔ مجھے میری نند نے بتایا کہ میرا سسر ایک ظالم شخص ہے، بچ کے رہنا۔ ایک دن میں کسی کام کے لیے سسر کے کمرے میں گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری نند برہنہ حالت میں۔ کبھی کبھی میں بہت حیران ہوتی کہ میری نند کرن بہت حسین اور خوبصورت ہونے کے باوجود بھی ابھی تک کنواری تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے رشتے نہیں آتے تھے، بلکہ میرے سسر اس کی شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر منع کر دیتے۔ میری نند کرن عمر میں مجھ سے بڑی تھی اور اس کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی، لیکن کسی نے بھی اس کی طرف شاید توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ میرے سسرال میں صرف میری نند اور سسر تھے۔ میرا شوہر ایک پردیسی تھا اور شادی کے بعد 2 سال کے لیے امریکہ چلا گیا۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید کرن کے سر پر ماں کا سایہ نہیں ہے، کسی نے اس پر توجہ نہیں دی اور صحیح عمر میں اس کی شادی کا فیصلہ بھی نہیں کیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں جو سوچ رہی ہوں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کرن کے لیے تو آئے دن ہی کوئی نہ کوئی رشتہ آیا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اب تک اس کا رشتہ نہیں ہو سکا تھا، اور اس کے پیچھے جو وجہ تھی، جب اس وجہ سے پردہ ہٹا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری نند بہت ہی اچھی تھی اور میرا خیال رکھتی تھی، اپنے باپ کی بھی بہت خدمت کرتی تھی۔ سارا دن وہ اپنے باپ کے کمرے میں ہی گزار دیتی، اور میں ہمیشہ یہی سوچتی یہ کتنی اچھی بیٹی ہے کہ اس کا کوئی خیال بھی نہیں کرتا، اور یہ سب کی کتنی خدمت کرتی ہے۔ اس عمر میں تو لڑکیاں شادی کر کے اپنے گھروں میں خوش فاش زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، اور بیچاری کرن اپنے والد کی خدمت میں ہی مصروف رہتی ہے۔ کبھی میں سوچتی کہ کرن کے دل میں بھی اپنی شادی کو لے کر کتنے ارمان ہوں گے، لیکن مجھے اس حوالے سے بات کرنا کچھ مناسب نہیں لگتا تھا کہ کہیں اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچ جائے۔ جہاں میں شادی ہو کر آئی تھی، یہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا جس میں ہم رہائش پذیر تھے۔ اس میں 3 ہی کمرے تھے، میرا، میری نند کا اور میرے سسر کا۔ گھر میں کام نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں گھر کا تھوڑا بہت کام کرتی تو میری نند بھی برابر سے میرا ہاتھ پٹاتی تھی۔ مجھے اس کے درمیان بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں سارا وقت اپنی اماں سے فون پر باتوں میں لگی رہتی، یا پھر میرے شوہر عمر کا ہی فون آ جاتا۔ میرے شوہر عمر کی شادی میرے سسر کی پسند سے ہوئی تھی۔ میرے سسر نے مجھے کسی تقریب میں دیکھ کر میری عمر کے لیے پسند کیا تھا، اور میری ماں باپ نے بھی یہ دیکھ کر شادی کر دی کہ عمر ایک بہت اچھا اور پیسے والا شخص ہے۔ میرے سسر بھی ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر تھے، اور ان کے پاس بھی جائیداد کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کچھ وقت ہمارا رشتہ رہا، اور اس کے بعد ہم شادی کے رشتے میں بندھ گئے۔ میں جب پہلی دفعہ شادی ہو کر سسرال پہنچی تو حیران رہ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میں کسی بڑے سے گھر میں شادی ہو کر جا رہی ہوں، کیونکہ سب نے بھی یہی بتایا تھا کہ عمر اس کے والد بہت ہی پیسے والے ہیں، لیکن یہ تو ایک 3 کمرے کا چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا جس میں باورچی خانہ بھی بہت ہی چھوٹا تھا۔ شادی کی رات میں دلہن بنی بیٹھی تھی، اور اس چھوٹے سے کمرے کی پوری طرح پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے پھولوں کی مہک پوری طرح رچی بسی ہوئی تھی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور کئی ارمان دل میں مچل رہے تھے۔ رخصتی کے وقت میری سہیلیوں نے کئی ایسی باتیں میری گوش گزار کی تھی کہ میں خود بخود اس نئے رشتے کو لے کر بہت زیادہ جذبات محسوس کر رہی تھی، یا شاید پھر یہ نکاح کا اثر تھا جس نے میرے دل میں عمر کے لیے کچھ خاص جذبات بھر دیے تھے۔ عمر جیسے ہی کمرے میں آئے تو میرے وجود پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ آنے والے لمحوں کا سوچ کر مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں بے چینی سے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں موڑنے لگی۔ جب عمر نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھما لیا، محبت سے انہوں نے میرے ہاتھوں کا بوسہ لیا، اور جب عمر نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تو مجھے لگا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے، اور اب کوئی ادھورا پن باقی نہیں رہے گا۔ عمر مجھے پر ساری رات اپنی محبت کی برسات کرتے رہے۔ وہ بھی جذبات کی شدت سے پوری طرح بے قابو تھے، اور وصل کی رات میں تمام دنیا مٹ سی گئی تھی۔ عمر کی باہوں نے مجھے ایسا سکون بخشا تھا کہ میں سب کچھ بھول کر بس اس کی ہو گئی تھی۔ پہلی بار میں نے زندگی میں کبھی کسی مرد کا لمس محسوس کیا تھا، اور وہ میرا محرم تھا۔
اس لیے مجھے لگا کہ اب میری زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن گئی ہے۔ عمر شادی کے بعد کچھ ہی دن میرے ساتھ رہے اور ان کچھ دنوں میں ہم دونوں نے پورے شہر کی سیر کی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمر کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا گیا تھا اور عمر نے واقعی ثابت کر دیا تھا کہ اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے منہ سے کوئی خواہش بھی نکلتی تو وہ اسے پورا فوراً ہی کر دیتے تھے۔ میں نے عمر کے ساتھ اتنے اچھے دن گزارے کہ مجھے احساس ہوا کہ میری ماں باپ نے میرے لیے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ میں عمر سے اکثر پوچھتی کہ جب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو ہم اتنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں کیوں رہتے ہیں، جس پر عمر نے مجھے بتایا کہ یہ میری والدہ کی نشانی ہے اور یہ میری والدہ نے اپنی پسند سے خریدا تھا، اس لیے ہم اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا چاہتے۔ میں اور ابا تو بڑا گھر خریدنے کے لیے تیار تھے، لیکن کرن نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی، اسی لیے ہم نے بھی کہیں اور شفٹ ہونے کا نہیں سوچا۔ دن پر لگا کر تیزی سے اڑتے چلے گئے۔ عمر کی موجودگی میں تو مجھے کسی بھی چیز کی کوئی پریشانی نہ ہوئی اور میری سسر اور نند کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہی تھا۔ پھر جدائی کا دن چلا آیا اور عمر کے جانے کا وقت آ گیا۔ میرا دل بہت اداس تھا اور میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ آنے والے 2 سال میں کس طرح عمر کے بغیر میں گزاروں گی، یہ سوچ کر میری طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ عمر نے بتایا کہ یہاں اور امریکہ میں دن اور رات کا فرق ہے اور وہ جب مجھے فون کرے گا تو یہاں دن ہو رہا ہوگا اور وہ زیادہ تر وقت میرے ساتھ ہی باتوں میں لگا رہے گا۔ عمر نے مجھے کسی نہ کسی طرح مطمئن کر دیا تھا اور میرے سسر نے بھی مجھے تسلی دی تھی۔ عمر چلا گیا اور میں اس کے پیچھے تنہا رہ گئی تھی، لیکن میری نند اور میرے سسر نے مجھے بالکل عمر کی طرح ہی رکھا اور کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ میرا جب دل چاہتا میں اپنے گھر چلی جاتی اور بہت سارا وقت اپنے گھر گزارتی۔ میری نند اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ اکیلے ہی سارا گھر کا کام سنبھال لیتی تھی اور میں عمر سے باتوں میں مصروف رہتی۔ گھر کے کام کاج ختم ہوتے ہی میری نند سسر کے کمرے میں چلی جاتی اور شاید ان کی خدمت میں ہی لگی رہتی۔ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر بہت خوش ہوتی کہ میرے سسر نے اپنی اولاد کی کتنی اچھی تربیت کی ہے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ سسر کے کمرے کے اندر کیا ہوتا ہے۔ کبھی جو دکھائی دیتا ہے وہ ہرگز نہیں ہوتا، اور جب میں اپنے آنکھوں سے ساری حقیقت دیکھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی شادی کے اگلے ہی دن سے دیکھا تھا کہ میری نند کے لیے بہت زیادہ رشتے آیا کرتے تھے۔ میری شادی میں بھی جو مہمان آئے تھے ان میں سے کئی لوگوں نے میری نند کرن کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے رشتے بھیجے، لیکن یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی کہ میرے سسر کسی نہ کسی بات پر رشتے کے لیے انکار کر دیتے۔ میری نند عمر میں مجھ سے بہت زیادہ بڑی تھی، لیکن بہت ہی حسین تھی، اس لیے اس عمر میں بھی اس کے لیے رشتے چلے آ رہے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ کیوں نہ اپنے بھائی کے لیے ہی کرن کا رشتہ مانگ لوں، مگر میری ماں نے یہ کہہ کر مجھے روک دیا۔ اس طرح وٹے سٹی کی شادی کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور جب میں نے عمر سے باتوں میں اس بات کا ذکر کیا تو عمر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم ابھی کرن کی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ آخر کرن کی شادی ہوگی کب۔ عمر مجھ سے کہتے ہیں کہ جب کرن کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے تو تم کیوں پیچھے پڑ گئی ہو؟ وہ بہت خوش ہے اور ابا جان کی بہت خدمت بھی کرتی ہے۔ میں نے عمر سے کہا تو کیا اس وجہ سے ہم کبھی اس کی شادی نہیں کریں گے؟ اگر بات ابا جان کی خدمت کی ہے تو وہ میں بھی کر سکتی ہوں، لیکن ہر لڑکی کی طرح کرن کے بھی کچھ جذبات ہوں گے، اور یہی ایک بات تھی جس پر میرا اور عمر کا جھگڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے اب میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ کبھی کبھی تو کرن دوپہر کا کھانا بھی میرے کمرے میں ہی دے جاتی۔ میرا اپنے کمرے سے نکلنا نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، کیونکہ کرن میرے اٹھنے سے پہلے ہی گھر کا سارا کام نپٹا دیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو میں اپنی خوش قسمتی پر حیران رہ جاتی کہ شادی کے بعد بھی مجھے گھر کی ذمہ داریاں نہیں آئی تھی، اور سسرال بھی اتنا اچھا ملا تھا کہ میرے خاندان والے رش کرنے لگے تھے۔ موسم بدل رہا تھا اور سب جگہ حبس کا راج تھا۔ اس موسم میں ہمیشہ ہی میرا دم بری طرح گھٹتا تھا، اور اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں تو مجھے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔
کافی دیر تک وہ کمرے میں ہی یہاں وہاں ٹہلتی رہی، لیکن جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے سوچا کہ اپنی ناند سے ہی کچھ دیر باتیں کر لیتی ہوں، شاید میرا دل بہل جائے۔ یہی سوچ کر میں کمرے سے نکلی تو میری ناند اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ یقیناً وہ سسر کی خدمت میں مصروف تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں، لیکن میری طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہو رہی تھی، اس لیے میں سسر کے کمرے میں داخل ہو گئی اور اندر کا منظر دیکھ کر میں ایک دم ہی چیخ نکل گئی۔ میرے سسر کو کچھ بیماریاں لاحق تھیں اور ان کی دوا وغیرہ کا خیال رکھنا بھی کرن کی ذمہ داری تھا، اور کرن وقت پر انہیں دوا دینے سے بالکل نہیں چوکتی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لانا بھی کرن ہی کی ذمہ داری تھی۔ میں جب بھی اسے اپنے باپ کے لیے اتنا زیادہ فکر کرتا دیکھتی تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ میری شادی سے پہلے بھی اس نے اکیلی عورت ہو کر پورا گھر سنبھالا ہوا تھا، اور میری شادی کے بعد بھی وہ پہلے کی طرح ہی ساری ذمہ داریاں اٹھا رہی تھی۔ ناشتے کے فوراً بعد ہی وہ ایک ٹرے میں ساری دوائیں سجاتی، سسر کے سامنے رکھتی اور خود کھول کھول کر انہیں اپنے ہاتھوں سے دوا کھلاتی۔ اور اب مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ دوائیں آخر کیوں دی جا رہی ہیں۔ جب میں سسر کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں میرے نند ایک اجنبی کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی، اور وہ دونوں جس حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے وہ میرے لیے ناقابل بیان تھا، جبکہ شاید میرے سسر پوری طرح بے ہوش بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ میری اتنی زوردار چیخ کے باوجود بھی میرا سسر ٹس سے مس نہ ہوئے، اور خوف کے مارے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میری ناند نے فوراً ہی آگے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، اور وہ شخص جو میرے لیے بالکل اجنبی تھا کب میرے سسر کے کمرے سے نکل کر غائب ہوا مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ میری ناند مجھے کھینچ کر میرے کمرے میں لائی تھی اور سسر کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں اپنی جگہ ہکا بکا رہ گئی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری ناند نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور خود میرے برابر میں بیٹھ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی، بھابھی آپ یہ بات کسی کو نہ بتائیے گا۔ میں نے اپنی ناند سے کہا کہ یہ سب تم کیا کر رہی ہو؟ میری ناند مجھے کہنے لگی کہ میں آپ کو ایک ایک بات حقیقت بتا دیتی ہوں، لیکن آپ اس بات کا ذکر بھائی سے بھی نہ کیجیے گا۔ میری ناند کرن بتانے لگی کہ میرے سسر اس کے سگے باپ نہیں ہیں، بلکہ کرن کی ماں میرے سسر کی دوسری بیوی تھی، اور کرن اس کے پہلے شوہر کی اولاد، اور وہ بھی بہت ساری دولت اور جائیداد کے ساتھ میرے سسر سے شادی کر بیٹھی تھی۔ کرن بتا رہی تھی کہ وہ ایک یتیم بچی تھی جس کے باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور میرے سسر نے یہ دیکھ کر کرن کی ماں ایک مالدار عورت ہے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا دیا۔ میرا سسر خود بھی ایک سرکاری افسر تھا، لیکن اس کی نوکری اتنی اچھی نہیں تھی، جبکہ کرن کی ماں کے پاس کروڑوں روپے کی جائیدادیں تھیں۔ کرن نے بتایا کہ عمر اس کا سوتیلا بھائی ہے، کیونکہ میرے سسر کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اور انہوں نے کرن کی ماں کو اپنی چکنی چیڑی باتوں میں پھنسا کر اسے شادی کر لی تھی۔ شادی کے بعد وہ کرن کی ماں کا اتنا خیال رکھتے کہ کرن کی ماں اپنی ہی بیٹی کو بھول گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب جان بوجھ کر بابا نے ماں کو مجھ سے دور کیا تاکہ میں ان کے قریب نہ جاؤں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، مجھے بھی اپنی ماں سے اس قدر نفرت ہو گئی تھی کہ میں خود بھی ان کے قریب جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھار جب میری ماں میرے پاس آتی تو میں ان سے بات تک نہ کرتی۔ بھائی مجھ سے عمر میں بہت بڑا تھا، لیکن اس کا رویہ بھی میرے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا اور مجھے بہت برا بھلا کہتا۔ میں ذہنی طور پر زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ میرے اندر ایک احساس کمتری نے جنم لے لیا تھا، اور اس وقت مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا جب میری ہٹی کٹی ماں اچانک ہی بستر پر پڑ گئی، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے جسم کے اعضاء نے آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دراصل میری ماں کو آہستہ آہستہ زہر دے دیا گیا تھا۔ مجھے اچھے سے علم تھا کہ یہ کام کس کا ہے، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں لاچار تھی، میری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں اپنی ماں سے کتنی ہی نفرت کا اظہار کر لوں نہیں کر سکتی تھی، بالآخر وہ میری ماں تھی۔ جب میری ماں کا آخری وقت آیا تو میں ہر وقت ان کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ بابا نے بہت کوشش کی کہ میں ان سے دور ہو جاؤں، لیکن میں نے انہیں ایک پل کے لیے بھی نہ چھوڑا، اور مجھے اس بات کا پوری طرح یقین ہو چکا تھا کہ انہیں بہت آہستہ آہستہ زہر دے کر ختم کر دیا گیا ہے۔ میری اچھی بلی ماں کچھ مہینوں میں ہی میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئی، اور میں اپنے سوتیلے باپ کے رحم و کرم پر رہ گئی۔
میرا ستیلا باپ یہ سوچ کر خوش ہو گیا کہ اب ساری جائیداد کا مالک وہ ہے، لیکن اس وقت اس کے سر پر بم پھٹ گیا جب میری ماں کا وکیل گھر آیا اور اس نے بتایا یہ ساری جائیداد میرے نام منتقل ہو گئی ہے اور میری شادی کے بعد میرے حوالے ہوگی، جب تک اس جائیداد پر میرے ستیلے باپ کو دیکھ بھال کا اختیار دیا گیا تھا۔ میں اچھے سے جانتی تھی کہ اب میرا ستیلا باپ کبھی میری شادی نہیں ہونے دے گا۔ مجھے جائیداد کی لالچ نہیں تھی، اپنے ماں کے مرنے کا غم میرے دل میں سما گیا تھا۔ میں اپنی ماں کی طرح بہت حسین تھی، اس لیے جیسے جیسے جوانی کی سیڑھیاں چڑھنے لگی ویسے ویسے میرے رشتے اس دروازے پر آنے لگے۔ میرا ستیلا اور ظالم باپ میری شادی کر کے اس جائیداد سے کیسے ہاتھ دھو سکتا تھا جس کے بل بوتے پر اس نے اپنے بیٹے عمر شکو بیر ملک سے مہنگی والی ڈگری دلوائی تھی، اور اسی ڈگری کی بدولت عمر آج امریکہ میں بہت اچھی نوکری کر رہا ہے۔ بہت عرصے تک میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھتی رہی، لیکن میں ساری زندگی اپنے دل کو باندھ کر نہیں رکھ سکتی تھی۔ ایک دن میرے ستیلے باپ کی حالت ٹھیک نہیں تھی اور میں اس ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو وہاں مجھے علی مل گیا جو ایک بزنس مین تھا۔ علی بھی ہر آدمی کی طرح پہلی ہی نظر میں میرے حسن پر فدا ہو گیا اور وہ اپنی ماں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آیا تھا۔ اس کی ماں نے باتوں باتوں میں مجھ سے میرا پتہ لے لیا اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد علی کے لیے میرا رشتہ لے کر چلی آئی، لیکن مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ یہ رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور یہی بات میں نے علی کو بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ میرا اور علی کا فون پر رابطہ ہونے لگا تھا، اور جب علی نے ایک بات جان لی تو اس نے یہی راستہ نکالا کہ ہم دونوں خفیہ طور پر نکاح کر لیں اور صحیح وقت آنے پر اس بات کو سامنے لائیں۔ میں نے علی نے ایک دن موقع دیکھ کر کورٹ میرج کر لی۔ علی کے گھر والے بھی اس بات سے واقف ہیں، لیکن میں یہ بات اپنے باپ کو نہیں بتا سکتی کیونکہ میری ماں نے وصیت میں لکھوا دیا تھا کہ سارے فیصلے کرنے کا حق میرے ستیلے باپ کے پاس ہے اور میں اس کی مرضی سے ہی شادی کر کے اس جائیداد کی حقدار بنوں گی۔ مجھے جائیداد کی لالچ تو نہیں تھی، لیکن جیسے ہی جائیداد کی خاطر میرے ستیلے باپ نے میری ماں کو قتل کر دیا تھا، میں وہ جائیداد اس ظالم شخص کے پاس ہرگز بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے اسے کہا کہ وہ کچھ وقت ایسے ہی گزارے۔ میں نے آپ کی شادی کے بعد اپنے باپ کو وہی دوا دینا شروع کر دی جو وہ میری ماں کو دیتا تھا۔ یہ دوا بظاہر تو انسان کو بے ہوش رکھتی ہے، لیکن اندر ہی اندر اس کے جسمانی اعضاء کو ختم کر دیتی ہے۔ میں نے آپ کو آپ کے کمرے کی حدود تک محدود کر دیا تھا تاکہ میں اپنے شوہر سے ملاقات کر پاؤں۔ علی ایک بہت اچھا اور نیک انسان ہے، اسے تو اس جائیداد کی بھی کوئی تمنا نہیں تھی۔ اس نے مجھے 1000 بار کہا کہ میں یہ جائیداد چھوڑ کر اس کے ساتھ رخصتی کر لوں، لیکن میں اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے باپ کو آخری حد تک پہنچا دیا ہے، اب وہ کسی بھی وقت دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے۔ آپ عمر کی زندگی میں ہیں، اس لیے عمر کو اپنے باپ کے مرنے پر قتل کا شک ہرگز بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ خود گواہی دیں گی کہ میں کس طرح اپنے باپ کا خیال رکھتی تھی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ منصوبہ بندی کی، اور جب میرا باپ بے ہوش پڑا ہوتا تو میں علی کو ملاقات کے لیے بلا لیتی اور اپنے کمرے میں اس خوف سے نہیں بلاتی تھی کہ کہیں آپ نہ چلی آئیں۔ میں جانتی تھی کہ آپ اپنے سسر کے کمرے میں نہیں آئیں گی، بس کچھ ہی دنوں میں یہ ظالم شخص اس دنیا سے چلا جائے گا اور آپ خود علی کے ساتھ مجھے بیاہ دیں گی، اور میری شادی ہوتے ہی بھائی آپ کو اپنے ساتھ امریکہ لے جائے گا۔ اس طرح ہم سب اپنی زندگیوں میں آباد ہو سکتے ہیں۔ کرن کی باتوں نے مجھے ہکا بکا کر دیا تھا۔ میں جیسے یہ خدمت گزار بیٹی سمجھ رہی تھی، وہ دراصل اپنے ستیلے باپ کو مارنے کا انتظام کر رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے اندازہ تھا کہ کرن کو یہاں تک لانے میں میرے سسر کا ہی ہاتھ ہے۔ میں خود اس بات کی گواہ تھی کہ کتنے ہی بہترین رشتوں کو میرے سسر نے جان بوجھ کر انکار کر دیا تھا، اور جس طرح بات کی مجھے خوشی تھی وہ یہ تھی کہ کرن نے علی کے ساتھ کسی غلط راستے کا انتخاب کرنے کی بجائے نکاح کیا تھا۔ کرن چاہتی تھی کہ میں خاموشی اختیار کر لوں اور جیسا ہو رہا ہے ویسا ہی ہونے دوں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد نہ جانے کیوں مجھے کرن پر ہی ترس آیا۔ بھلے ہی وہ غلط کام کر رہی تھی، لیکن اسے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ میں نے کرن سے کہا کہ تمہارے بھائی کا فون آنے والا ہے، تم اپنے باپ کی خدمت میں جاؤ، مجھے بھی اپنے شوہر سے بات کرنی ہے۔ کرن نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی اور وہ جان گئی کہ میں اس کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہوں۔
ایک ہی ہفتہ گزرا تھا جب میرا سسر اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا تھا، اور اس کے دوسرے ہی ہفتے میں خود اپنی پیاری سی نند کو دلہن بنا کر علی کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ میرے شوہر نے میرے کاغذات بنانے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اپنے شوہر کے پاس امریکہ چلے جانا تھا۔ میرا شوہر اپنے باپ کی آخری دیدار کے لیے بھی وطن واپس نہ آیا تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، میرا سسر اگر دولت کی لالچ میں میری ساس کا قتل نہ کرتا تو شاید ان کی زندگی بھی زیادہ خوشگوار ہوتی، کیونکہ جتنی اچھی عادت تھی میری نند تھی، میں نے سنا تھا کہ میری ساس اس سے بھی کہیں زیادہ اچھی تھی۔ دولت اور جائیداد کے پیچھے میرے سسر نے سب رشتوں کو داؤ پر لگا دیا تھا، اور ان کے آخری وقت میں ان کے بیٹے نے ان کا دیدار کرنا بھی ضروری نہ سمجھا تھا۔ میں، میری نند اور علی اس راز سے واقف تھے جو زندگی بھر اب ہمارے سینوں میں دفن ہونا تھا۔ علی واقعی ایک بہت اچھا لڑکا تھا، اس نے کرن کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ میں امریکہ چلی آئی تھی، لیکن کرن مجھے پابندی سے فون کر کے خیر و خیریت لیتی تھی۔ عمر نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی کہ ان کے باپ کو کیا ہوا تھا، اور یہ شاید ان کے باپ کی ہی پرورش کا نتیجہ تھا جو انہوں نے ایک یتیم بچی کی ماں سے کی تھی۔ میں نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ میں اپنی اولاد کو حق حلال کرنے والا کھلاؤں گی تاکہ ان کے دل میں رشتوں کی اہمیت اور خوف خدا زندہ رہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت